يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفات، کبریائی، حمد اور تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص، جو کائنات کا خالق و مالک ہے، مالک ارض و سما ہے، خالق ارض و سما ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے. درود و سلام حضور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، آج 15 ذی الحج ہے اور ذی الحج کا یہ مہینہ جہاں پہ اس کے ابتدائی 10 دن فضیلت کے حامل ہیں، جس کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا، اور اسی میں ہی ہم نے ذی الحج کے مہینے میں ہی قربانیاں بھی پیش کرنا ہوتی ہے، اور یہ حج کا مہینہ ہے. وہیں پہ ساتھ ساتھ تاریخی لحاظ سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے. اس مہینے میں 18 ذی الحج کو داماد رسول، شہید مدینۃ الرسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے. اور 18 ذی الحج 35 ہجری کو داماد رسول ذو النورین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. تو اسی مناسبت سے ہماری گفتگو آج حضرت عثمان کے فضائل و خصائل پہ ہی ہوگی. اگلے جمعے انشاءاللہ شہادت اور کچھ اور پہلو بیان کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان ابتدائی چند لوگوں میں شامل ہیں جو اعلان نبوت کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس صحابی کا تعلق کوئی عام سا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اس اعتبار سے بڑا مضبوط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور پہلی بیٹی اس کی شادی عاص سے ہوئی ہے، اور دوسری اور تیسری بیٹی کا یکے بعد دیگر نکاح آپ نے جس جوان رعنا سے کیا ہے اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی وجود سے تعلق استوار کیا ہے تو یہ بنو امیہ کا نوجوان ہے جسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور منصب نبوت پہ فائز ہونے کے بعد آسمان کی چھت تلے اور اس زمین کے اوپر سب سے جو بہترین تعلق داماد ہونے کے حوالے سے رہا ہے وہ سیدنا عثمان بن عفان سے ہے، کیونکہ آپ نے یکے بعد دیگرے 2 بچیوں کا نکاح اس صحابی رسول سے کیا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں ہے کہ آپ اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجود اقدس کا، اسی وجود اطہر کا انتخاب کیا ہے، ایک کے بعد دوسری بیٹی کے لیے انتخاب کیا ہے، اور دنیا میں داماد ہونے کے ناطے ہمارے معاشرے میں بھی ہر بندہ کئی جائز و ناجائز مقاصد بھی اپنے سسرال سے حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دنیاوی ترجیحات ہوتی ہیں، دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا داماد ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام کی آبیاری کے لیے اور اسلام کے ابتدائی اور نوخیز درخت کو پھلدار اور تناور بنانے کے لیے جتنا مال صرف ہو سکا ہے وہ اس نوجوان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کی۔ عثمان بن عفان آپ کا تعلق ان سابقون الاولون میں سے ہے، وہ پہل سبقت کرنے والے جو ابتدائی زمانہ میں جب اسلام کا نام لیتے ہوئے ابتدائی زمانہ میں لوگ خائف تھے، کیونکہ ظلم، جبر اور استبداد کی مشرکوں کی طرف سے کیفیت ہی ایسی تھی۔ ان دنوں میں ابتدائی لوگوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور یہ انہی خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ پہل سبقت کرنے والے لوگ، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو، انصار سے ہو، اور میرے بھائیوں یہاں پہ میں یہ بات واضح کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی وہ صحابی ہیں کہ جنہیں ہجرت 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلی ہجرت ان کی ہجرت حبشہ ہے، جو ہجرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے ساتھ حبشہ کی طرف کی تھی۔ وقت گزرا، جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو دوسری ہجرت اسی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ لہذا دو ہجرتیں کرنے کا شرف صحابہ میں سے جوڑے کو اگر شرف حاصل ہوا ہے تو یہ عثمان اور اس کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو بھائیوں، یہ وہ فضیلت کا پہلو ہے جو آپ نے سنا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان 4 بیٹیوں میں سے ایک بچی کی شادی تو پہلے ہو چکی، 2 بچیاں اعلان نبوت سے قبل جن کی نسبت آپ نے ابو لہب کے بیٹوں سے کی تھی، اعلان نبوت ہوا، مخالفین کی مخالفت سامنے آئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے 2 بچیوں کی نسبت ان سے ختم کر دی کہ نبی کی بچیاں دین اسلام کے دشمن کے گھر نہیں جا سکتی، نسبت ختم کر دی۔ اور پھر بھائیوں، یہاں پہ یہ بات بھی سمجھیے کہ فضیلت کی باری جب آتی ہے تو فضیلت کا اظہار کرتے کرتے ہمیں یہ مقصد بھی سمجھنا چاہیے اور یہ نقطہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ازواج مطہرات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بھی فرمایا تھا فضل عائشہ، کہ عائشہ کی فضیلت میری تمام بیویوں پر اس طرح ہے کہ فضل الثرید علی سائر الطعام، جس طرح سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پہ ہوتی ہے، اس طرح میری عائشہ کی فضیلت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اپنے طور پر آپ کی محبت خدیجہ کے ساتھ اپنے طور پر مسلم ہے۔ جس وفاداری کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے آپ کے ساتھ وقت گزارا ہے اور آپ نے اس محبت کو ساری زندگی یاد بھی رکھا ہے، اور آپ کہا کرتے تھے کانت خدیجہ فخدیجہ، کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، نبی کا کوئی بھی فیصلہ جو اعلان نبوت کے بعد ہے وہ اس کی اپنی ذات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی طرف سے در حقیقت وہی ہوتی ہے جس کی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان کے ساتھ اگر آپ کی دوہری رشتہ داری ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوئی ہے، اور ہمارے عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کی رشتہ داری بندی تو آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی، اور جب آپ کی رشتہ داری، آپ کا جو تعلق ہے خامد اور بیوی کا نکاح والا تعلق، جب سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ ہو چکی تھی۔ تو یہ نسبت یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس اعتبار سے بھی حاصل ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 3697 نمبر حدیث ہے، کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتے تھے آپ کی زندگی مطہرہ میں، تو ہمارا صحابہ کرام کے ساتھ جو فضیلت کا اور بڑائی کا، سپیریئرٹی کا ایک تعلق تھا، وہ کس طرح کا تھا؟ بیان کرتے ہیں لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر کے ساتھ کسی شخص کو ان کے برابر نہیں کیا کرتے تھے۔
کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل اگر کوئی شخص ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ثم عمر، ابو بکر صدیق کے بعد اگر ہم صحابہ کرام کسی کی فضیلت اور منقبت کے دوسرے نمبر پہ معترف تھے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے مابین ہم کسی کی ترجیح قائم نہیں کرتے تھے، ترجیح اسی اعتبار سے قائم کرتے تھے جو حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت ابو بکر صدیق کی، دوسری فضیلت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فضیلت اور منقبت کے اعتبار سے اگر تیسرا کوئی شخص ہے تو اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے جس طرح آپ کو مطلع فرمایا، اور اس وحی کی بصیرت کی روشنی میں صحیح مسلم کی 50 نمبر حدیث ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر موجود تھے، حرا پہ موجود تھے، تو آپ احد پہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ کو ہلتے ہلتے محسوس کیا، آپ نے فرمایا اسکن احدن، اے احد پہاڑ اپنی جگہ پہ تھم جاؤ، ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، اور ایک صدیق ہے، وشہیدان، اور مستقبل میں شہید ہونے والے 2 صحابی بھی ہیں۔ اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا کہ صحابہ کرام میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، جتنی مظلومانہ، جتنی درد مندانہ، خلیفہ ہونے کے ناطے، امیر المومنین ہونے کے ناطے، اور پوری ریاست کے حکمران ہونے کے ناطے، طاقت ہونے کے باوجود، سارا اختیار ہونے کے باوجود، ساری فوج کی قوت اور کمان اپنے ہاتھ پہ ہونے کے باوجود ذرہ برابر بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، سارے مظالم کو، سارے اتہامات کو برداشت کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ رب العالمین کی خاطر۔ لیکن خود فرمایا میں ایسا شخص نہیں بننا چاہتا جو مدینہ الرسول میں، نبی کے اس شہر میں اپنی خلافت کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر خون بہا کرا دے۔ میں ایسا شخص نہیں بننا چاہتا، اپنی جان پیش کر دی، لیکن مدینہ الرسول کے امن کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ لائیے ایسی مثال، حکمران اپنی طاقت کے نشہ میں تخت و تاراج کر دیتے ہیں، مخالفین کا خون بہا دیتے ہیں، نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، اور کیا کچھ اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر دنیا کیا کچھ نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہ مظلوم مدینہ، اس کا احوال بھی سنیے، اس کی فضیلت بھی سنیے، اور اس کے حوالے سے اپنے آپ کو، اپنے ضمیر میں، اپنے دل و دماغ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی محسوس کیجئے گا کہ آیا یہی عثمان بن عفان ہے کہ آیا کوئی حکمران ہونے کے ناطے، اختیار ہونے کے باوجود اتنا بے بس اور لاچاری کے عالم میں بھی کوئی جان دیتا ہے؟ تو تاریخ میں ایک ہی نام نظر آئے گا جس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نے عثمان بن عفان کے حیا کے حوالے سے علماء سے احادیث سنی بھی ہوں گی، اور اسی منبر پر حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال، دہائیوں تک وہ صحابہ کرام کی فضیلت اور منقبت کے حوالے سے
بالخصوص ان کا جو پسندیدہ موضوع عثمان بن عفان کے حوالے سے، سیدنا عثمان کے حوالے سے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جو ہوتا تھا، آپ نے کثرت کے ساتھ اس کو سماعت بھی فرمایا۔ احادیث میں لا تعداد احادیث ہیں جو عثمان کے فضائل و خصائل سے بھری ہوئی ہیں اور آپ کی معصومیت کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، آپ کی مالی قربانیوں کی لازوال داستانوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور دین اسلام کے ساتھ وفاداری سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ یہ مثالیں چند ایک آتی ہیں، آپ سماعت فرما لیجئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 2402 نمبر حدیث ہے۔ گھر میں موجود صحابہ کرام آتے گئے، دو مختلف حدیث ہیں اس حوالے سے، ملتی جلتی ہیں، آپ ایک سماعت فرما لیجئے۔ گھر میں موجود ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چادر آپ کے جسم پہ موجود اور چادر اوپر گھٹنوں تک تھی۔ صحابی آئے، ابو بکر صدیق آئے، اور راوی کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن کا واقعہ ہو، مختلف اوقات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک موقع ایسا آیا ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، پھر عمر فاروق آئے، آپ ویسے ہی موجود رہے، اور عثمان غنی آئے۔ یہ بعد میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما لی لم ارک فزعت لابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دونوں کی مرتبہ ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی کی آمد سے اتنا چوکنا ہوئے ہوں اور پھر اس حوالے سے، پردے کے حوالے سے اتنا اہتمام کیا ہو، کما فزعت لعثمان، جس طرح آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہتمام کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عثمان رجل حیی، عثمان ایسا باحیا آدمی ہے، وانی خشیت ان اذنت له علی تلک الحال الا یبلغ الی فی حاجتہ، اور مجھے یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ اگر میں بھی پہلی حالت میں اسی طرح ہی رہتا اور ان کو اسی کیفیت میں اجازت دے دیتا تو اپنی ضرورت کے بارے میں وہ مجھ سے کوئی بات اس کیفیت میں نہیں کر سکتے۔ اور دوسری حدیث میں موجود ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو یہ جواب دیا کہ عائشہ، میں نے اس لیے کپڑے کا اہتمام اس طرح کیا، اپنے گھٹنے اور نیچے تک ڈھانپا، الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے حوالے سے سنن ابن ماجہ کی 154 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کا اگر کوئی معاملہ کرنے والا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَأَشْهَدُ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرَ، اور اگر دین کے معاملہ میں، اگر اس کے نفاذ کے حوالے سے، دین کو اپنی شخصیت پہ نافذ کرنے کے حوالے سے، دین پر عمل کے حوالے سے، دین پر غیرت کے معاملے میں اگر کوئی سخت ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ باحیا آدمی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور ان میں سب سے زیادہ بہترین اگر کوئی قاضی کے منصب کا حق ادا کر سکتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہیں پہ بس نہیں، فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ الْكَعْبِ، اور میرے ان صحابہ میں قرآن کا اگر کوئی ماہر، ویل ایکسپرٹ
اور پروفیشنٹ قسم کا قاری ہے تو اس کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اور ان میں سے اگر کوئی شخص حلال و حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا اور اہتمام کرنے والا ہے تو معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور سب سے زیادہ فرائض کے مسئلے کو، وراثت اور میراث کے مسئلے کو سمجھنے والا اور اس کی پرسیپٹیو اپروچ رکھنے والا اگر کوئی میرے صحابہ میں کوئی ماہر شخص ہے تو اس کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور ایسا شخص جس کو دیانت دار ہونے کا، امانت دار ہونے کا، امین ہونے کا سرٹیفکیٹ زبان نبوت دے رہی ہے۔ فرمایا میری امت میں اگر اس منصب کا کوئی حقدار ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ گویا صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی منقبت کے حوالے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے گاہے بگاہے مختلف یہ چیزیں فرمایا کرتے تھے۔ جس صحابی کو کسی کی فضیلت آپ نے بیان کرنا ہوتی، اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کی کمٹمنٹ کو دیکھ کر، اس کی دین سے وابستگی کو پا کر آپ کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام کی کبھی انفرادی اعتبار سے، کبھی اجتماعی اعتبار سے آپ ان صحابہ کی فضیلت بھی بیان کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی کتابت کی باری آئی تو عثمان بن عفان وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مفصل صورتوں کی، اور مفصل صورتیں قرآن کریم میں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو سورہ حجرات سے لے کر سورۃ الناس تک ہیں، اور ان میں طوال مفصل ہیں، اوساط مفصل ہیں، اور قصار مفصل ہیں، سورہ حجرات سے لے کر آخر تک۔ عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ان مفصل صورتوں کی کتابت اپنے ہاتھ سے خود فرمائی ہے۔ سب سے پہلے صحابی قرآن کی کتابت اپنے ہاتھ سے کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے 37,690۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ہر اعتبار سے اپنی اپنی خدمت ہے، اپنی اپنی وابستگی ہے، اپنی اپنی فضیلت کا پہلو موجود ہے، لیکن یہ دوہری جو فضیلت ہے، دوہری فضیلت کا حامل اگر کوئی شخص ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عثمان میرے بھائیوں وہ صحابی ہے، وہی صحابی مدینہ منورہ میں ہم نے تو جب دوسری تیسری کلاس میں ہوتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، اس میں حضرت عثمان کے حوالے سے وہ بیر روما کی کہانی پڑھی۔ آج کتب احادیث پہ پڑھتے ہیں، اور کتب احادیث پہ پڑھ کر اس بات پہ مہر تصدیق ثبت ہوتی ہے کہ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اہل مدینہ کے لیے میٹھے پانی کا کنواں بھی خرید کے دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن یبتاع بئر رومۃ، جو شخص اس کنویں کو خریدتا ہے میں کیا کروں گا، میں غفر اللہ لہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس کام کے لیے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سامنے آئے۔ جب باغیوں نے محاصرہ کیا آخری دنوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر مخاطب ہوئے جا کے اور کہنے لگے انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ولا انشد الا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ قسم صرف اصحاب رسول کو یہ دیتا ہوں کہ الستم تعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی
من حفر رومۃ فلہ الجنہ، جس شخص نے یہ بیر روما کھدوایا، اس کا اہتمام کیا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فحفرتها، تو اس کا اہتمام میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مالی قربانی کی باری پیش آتی ہے۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، 9 ہجری کی بات ہے، یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف، روم کی طاقت کے خلاف آپ نے اپنا لشکر اور جیش، اس کو میرے بھائیوں تیار کرنا شروع کیا۔ مسجد نبوی کا یہ وہاں کا واقعہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جب مسجد نبوی کی بھی باری آتی ہے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو ایک باغ کی جگہ تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے جب مسجد کی خواہش کا اظہار کیا، آج جس جگہ پہ مسجد نبوی ہے اس کی سب سے پہلی جگہ کی پیمنٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ کچھ وقت گزرا، کچھ سال گزرے، وسعت کی ضرورت پیش آئی، آپ نے کہا کہ 2 یتیم بچے ہیں، ان سے کون جگہ لے کے دے گا، کون جگہ لے کے دے گا؟ تو پہلی مرتبہ جو جگہ خریدی گئی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے دی، اور جب ایکسٹینشن کی باری آئی ہے پہلی وسعت کی، وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے وہ جگہ کے پیسے ادا کیے۔ جیش اسرا کی باری آئی، آپ تصور یہ ذہن میں لائیں کہ جب ہماری فصل کاشت ہو رہی ہو گندم کی، اور سارا کسان اس طرف لگے ہوں، سارے کسان، آپ اس وقت انہیں دیہڑی دار مزدوریوں پہ بھی بلائیں تو وہ نہیں آتے، کہتے ہیں ہماری کاشتکاری چل رہی ہے۔ بعینی ہی جیش الاسرا کا موقع بھی ایسا ہی تھا۔ ایسے ہی موقع پر آپ نے 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں 30,000 کا لشکر تیار کیا، 30,000 نفوس پر مشتمل، لیکن مالی اعتبار سے کوئی وسائل نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کیفیت، دوسری طرف مال نہیں ہے، اوپر سے کٹائی کے دن ہیں، گرمی کا موسم ہے، ہر طرح کی الم اور شدت کی کیفیت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور یہ وہی موقع ہے جب ابو بکر صدیق اپنا گھر کا سارا سامان لے آئے، عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے گئے، عثمان غنی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 اونٹ پیش کیے، سامان سے لدے ہوئے، سامان سے لدے 100 اونٹ پیش کیے۔ آپ نے اس موقع پہ خوشخبری دی، عثمان فی الجنہ، کہ عثمان جنت میں جائے گا۔ آپ نے 100 اونٹ اور پیش کر دیے، آپ نے پھر خوشخبری دی، 900 اونٹ دیے، 9 مرتبہ اسی موقع پر زبان نبوت نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی ہے۔ 70 گھوڑے سامان سے لدے دیے، اور لڑنے کے لیے ہتھیار بھی دیے، اور پیسوں کی ضرورت تھی، 1000 سونے کی اشرفیاں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پاس جو کپڑا تھا، اس کپڑے میں آپ وہ جو اشرفیاں تھی اس کو ایسے ایسے ساتھ ہلا بھی رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بات فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا جنت میں جانے کے لیے اس کا یہی عمل کافی ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی عثمان ہیں۔ ہمیں سچی بات ہے، دنیا میں کوئی شخص اگر یہ بات کہہ دے کہ آپ یہ کام کر لیں آپ کو فلاں جو ہے وہ چیز مل جائے گی، بندہ وہ کام کر کے ایسا پر امید ہو کے بیٹھتا ہے، پھر اس کے لیے اس کے بعد کوئی ہیلا نہیں کرتا کہ مجھے ایک وعدہ ہے میں وہی کام پہ میرا سارا گزر بسر چل جائے۔ عثمان نے ایسا نہیں کیا، عثمان نے نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑی، عثمان نے روزہ رکھنا نہیں چھوڑا، فرضی تو کیا نفلی روزے بھی نہیں چھوڑے، اور آخری دن
جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، عثمان غنی تو اس دن بھی روزے کے ساتھ تھا، عثمان غنی نے تلاوت قرآن نہیں چھوڑی، اور جس وقت شہادت ہوئی ہے وہ تو اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ ساری جنت کی خوشخبریاں ملنے کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو دین کے ساتھ وابستگی اور کمٹمنٹ والا تھا، وہ میرے بھائیوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی، آپ کے دین کے ساتھ وابستگی۔ جنگ بدر میں آپ شرکت نہیں کر سکے، سبب کیا تھا؟ بڑا دل کر رہا تھا کہ ان 313 نفوس میں میرا بھی جو ہے وہ کسی طرح شمولیت ہو جائے، لیکن اہلیہ کی تباہ کی ناسازی کی وجہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، یاد رہے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جانے سے روک دیا، اور جس خدشے کی وجہ سے روکا وہی خدشہ ہوا کہ رقیہ کی بعد میں وفات ہو گئی۔ آپ نے جب بعد میں عثمان کے پاس گئے، عثمان کی آنکھوں میں آنسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، تو جانے کے لیے اتنا بے تاب تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے اس بات دیتا ہوں، اللہ نے غزوہ بدر کا غازی ہونے کا تجھے لقب دے دیا، تیری خواہش کے مطابق تو جانا چاہتا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہتا تھا، لیکن میں نے تجھے روکا ہے تیری اہلیہ کی وجہ سے۔ اب وہی ثواب جو اہل بدر کو ملا ہے، اللہ تجھے گھر بیٹھے ہی وہی ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، فضیلت کے تو کئی پہلو اور بھی ہو سکتے ہیں، باقی کچھ اگلے جمعے اور 7 شہادت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک الملک تو ہمیں صحابہ کرام جیسا اسلام کے ساتھ رکھنے والا جذبہ اور کمٹمنٹ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ کریم صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔